بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا. میں نے خود سنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قزع سے منع فرماتے تھے. روایت میں خود اس کی وضاحت موجود ہے کہ قزع مل قزع، قزع کا کیا معنی. اس کی وضاحت یہ لکھی ہے کہ یحلق بعض رأس الصبی ویترک بعض، بچے کے سر کے بعض حصے کے بالوں کو کٹا دیا جائے اور کچھ حصے کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے. مثال کے طور پر اوپر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے اور نیچے کے سارے بالوں کو کٹا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. ایک اور روایت میں اور صراحت موجود ہے کہ ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے بچے کے اسی طرح کے ٹیڑھے میڑھے بال کٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس موقع پر منع فرمایا اور تعلیم فرمائی، نصیحت فرمائی، یا تو پورے بال کٹوا دیے جائیں یا تو پورے بال برابر رہنے دیے جائیں. اس طرح کے آدھے ادھورے کٹوانا یہ مناسب نہیں ہے. یہ دونوں حدیثوں سے بالکل صاف طور سے یہ پتہ چلا کہ ایسے بال کٹوانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ایسے بال کٹوانا اچھے اور پسندیدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بنیادی وجہ اس کے منع ہونے کی تو یہی ہے کہ ینہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، ایسے بال کٹوانا منع ہے، مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، بالکل ناپسندیدہ اور برا طریقہ ہے. اس کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کو ناپسند فرمایا ہے. صحابہ کرام جو سچے عاشق رسول تھے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کی زندگی میں اگر کبھی اس طرح کی کوئی بات پیش آ جاتی کہ یہ چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے تو وہ اس چیز کو پھینک دیتے تھے، جلا دیتے تھے، توڑ دیتے تھے. اس طرح کے واقعات آپ کو حدیث میں ملیں گے. صحابہ کرام اللہ کے پسند اور ناپسند کا اس قدر لحاظ فرماتے تھے. تو یہ چیز بنیادی ہمارے لیے سب سے بڑی ہے کہ اس چیز کو، اس طرح کے آدھے ادھورے بال کٹوانے کو میرے آقا نے منع کیا اور ناپسند فرمایا ہے. جو چیز میرے آقا نے جس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو کہ یہ پسندیدہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ عمل ایک سچا مسلمان کبھی نہیں کر سکتا. اور دو وجہ اس کے منع ہونے کی فقہاء کرام نے لکھی ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ دراصل اس میں بدہیئتی کی شکل بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطری طور سے خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت بہترین سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے. اس طرح کی جو کٹ بنواتے ہیں وہ ٹپیلی کٹ اور کھٹورا کٹ اور فوجی کٹ اور پتہ نہیں، اصل میں یہ گدھیڑا کٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. جانوروں کی طرح آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا دکھوں، ایک الگ دکھوں. الگ دکھنے کے چکر میں وہ عجیب و غریب لگنے لگتا ہے. تو واقعی جو صحیح فطرت والا آدمی ہوگا وہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح میں یہ اچھا نہیں لگتا. یہ کوئی طریقہ ہے. جو جنگلی چوہے ہوتے ان کے بال جس طرح کھڑے ہوتے، یا گدھے کے بال آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح اوپر سے کھڑے ہوتے اس کی پیٹھ پر، تو یہ اس طرح کی شکل واقعی اچھا نہیں لگتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اچھا لگے گا. ایک ہوا چلی ہے اس طرح کی، ایک فیشن چل پڑا ہے پہلے زمانے میں، بلکہ آج بھی جوانی میں اگر کسی کو سفید بال، جوانی چھوڑیے ڈھیر عمر میں بھی اگر سفید بال نکل آئے تو آدمی اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اب آج کا کلچر آپ دیکھیں، کلر کروا کر باقاعدہ سفید بال کرواتے ہیں نوجوان. تو یہ ایک الگ ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو واقعی اچھی چیز نہیں ہے، ایک صحیح فطرت رکھنے والا اور صحیح دماغ رکھنے والا آدمی اس کو پسند نہیں کر سکتا، لیکن وہ چل پڑا ہے. تو لوگ اپنے آپ کو ایک الگ اور ہٹ کے اسٹائل بنانے کے چکر میں اس طرح کے بال کٹوانے لگتے ہیں. واقعی اچھی چیز نہیں ہے. تو فقہاء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اس سے بدہیئتی کی شکل بنتی ہے. واقعی آدمی بدصورت نظر آتا ہے اگرچہ اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں یہ بدصورتی کی علامت لگتی ہے. یہ کوئی اچھی سٹائل نہیں ہوتی.
تیسری ایک وجہ فقہاء کرام نے یہ بھی لکھی ہے، اور بنیادی وجہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اسلامی طریقہ اور اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام کے دشمن، یہ ان کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کا معمول یہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو برابر برابر کٹواتے تھے۔ بالکل ٹال ہو جانا حج اور عمرہ کے علاوہ دنوں میں یہ بھی پسندیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں بالوں کو زینت قرار دیا گیا ہے، انسان کے لیے اللہ نے بطور زینت کے بال بنائے ہیں، تو رکھنے چاہیے، لیکن برابر سرابر ہر طرف سے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا یہی معمول، اسلامی طریقہ تو نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے۔ اور ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو ظالم ہیں، کافر اور مشرک ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی، جس سے وہ جائیں گے تم بھی چلے جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقالی کرے گا، جس کی سٹائل اپنائے گا، پھر دیکھ لے قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک طرف اسلامی کلچر کچھ اور ہے، اس میں ایک زینت اور ایک شان ہے، ایک سنت طریقے کے جو بال ہوتے ہیں، زلفی بال ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہی شان انسان کے ظاہر کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ برابر سرابر بھلے چھوٹے ہو، برابر سرابر بال رہیں، اسلامی کلچر اپنانا چاہیے۔ یہ چیزیں ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بھدی معلوم ہوتی ہیں، بدشکلی کی ایک صورت ظاہر ہوتی ہے، اور دینی اعتبار سے بھی نقصانی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اس میں جواب دہی کا خطرہ ہے۔ اس بنا پر خود ہمیں بھی اپنے آپ کو، آج کل بڑے نوجوان ہیں، ان میں بھی یہ طریقہ رائج ہو رہا ہے، ان کو بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خاص طور سے بچوں کو۔ جب بچے مدرسے میں آتے ہیں تو اکثر میں ان کو ٹوکتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو نے ایسے کٹوائے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بچہ کیا کرے گا؟ اب بڑوں کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جا کے بیٹھ گئے، حجام نے ایسے بال کاٹ دیے۔ تو ظاہر آپ کو فری میں تو بال نہیں کٹواتے، ان کو پہلے سے کہیے کہ میرے اس طرح کے بال ہونے چاہیے۔ تو تھوڑا سا لحاظ کر کے، تھوڑا سا توجہ سے اگر بال اچھی طرح کٹوائے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح یہ بری رسم اور رواج سے ہم اپنے آپ کو، اپنے سماج کو بچا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات، آج آپ دیکھیں یورپ اور دوسرے جو غیر ایمان والے ہیں، وہ بہت سے اسلامی طریقوں اور اسلامی کلچر کو اپنانے لگے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہی اصل طریقہ ہے، یہ اصل زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں میں اسلامی کلچر کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ہی وہ اسلامی کلچر کو چھوڑ کر غیروں کے کلچر کی طرف چلے جائیں تو یہ بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے ہر طریقے میں اسلامی طریقوں کو اپنائیں، اسلامی کلچر کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم کریم ورحمتہ اللہ۔